बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी डिवीज़न लियाकत चट्ठा साहब का इतराफ़ी बयान आप सबके सामने आ चुका है। ये बयान आज आपके सामने आया है, लेकिन सुबह 11 बजे जो वीलॉग मैंने आपके साथ शेयर किया था, उस वीलॉग में हमने तमाम रुदाद आपको बता दी थी। हमने आपको बता दिया था कि चट्ठा साहब ने माफ़ियाँ मांगना शुरू कर दी हैं। चट्ठा साहब ने बता दिया है कि किसकी मोहब्बत में या किसके कहने पे ये सारा कुछ किया था। तो आज ही ये हमारी जो ख़बर थी, जो हमने सुबह 11 बजे आपके साथ शेयर की, वो 100% दुरुस्त साबित हुई। और चट्ठा साहब का जो बयान है, उसमें चट्ठा साहब ने एक तो वो अपनी इस हरकत पे शर्मिंदा हैं, और इसके साथ साथ वो पूरी कौम से और तमाम सरकारी मुलाजमीन से माफ़ी के तलबगार हैं। उन्होंने माफ़ी मांग ली है। और हमने जो आपके साथ वीडियो शेयर की थी, उसके थंबनेल में भी ये बात शामिल थी कि चट्ठा जो हैं वो उनका नशा उतर गया और वो माफ़ियाँ मांग रहे हैं। तो खैर, ये जो बयान है उनकी तरफ से, जो इलेक्शन कमीशन की तहकीकाती कमेटी के सामने उन्होंने ये बयान रिकॉर्ड करवाया है, मजमूई तौर पे ये 3 सफ़हात पे मुश्तमिल है। और इस बयान में एक तो इलेक्शन के हवाले से जो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए, हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि ये बेबुनियाद इल्ज़ामात हैं। लियाकत चट्ठा साहब का बराह रास्त इलेक्शन प्रोसेस के से कोई ताल्लुक ही नहीं था, तो ये कैसे इलेक्शन नताइज पे असर अंदाज हो सकते हैं। और इसके अलावा जो आरओज़ और डीआरओज़ की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, बयानात जारी किए गए, वो भी बता रहे थे कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है। तो अब चट्ठा साहब ने बता दिया कि जी उन्होंने तो किसी को कुछ कहा भी नहीं था, बल्कि वो सिर्फ़ तहरीके इंसाफ के अहम रहनुमाओं की, चूँकि उनके साथ दोस्ती थी, बहुत गहरी दोस्ती थी, तो लिहाजा वो उनके कहने पे ये सारा कुछ उन्होंने किया। और ये बाकायदा तौर पे प्री प्लान्ड था, ये भी तस्लीम किया गया। ये इंफॉर्मेशन हमने अपने इस चैनल से आपके साथ शेयर की थी कि ये पूरी तरह से मंसूबा था, एक मंसूबाबंदी के तहत ये सब कुछ किया गया। और इससे पहले माजी में भी इस तरह के काम किए गए थे, तो लिहाजा वही तरीका वारदात इस्तेमाल किया गया। लेकिन एक बार फिर जो है वो तहरीके इंसाफ को अपने ही वो खोदे हुए गड्ढे में जो है वो गिरना पड़ा है, और तहरीके इंसाफ बुरी तरह से बेनकाब हुई है। लेकिन जो इंकशाफात उन्होंने किए हैं वो इस साजिश की और इस साजिश के पीछे किरदारों की जो सोच है, इसको ज़्यादा अयां करते हैं। यानी कि वो कहते हैं जी 9 मई वाले जिन्होंने ये सारा 9 मई किया, और 9 मई के बाद वो लोग इश्तिहारी रहे या इश्तिहारी थे या हैं, उनके साथ ये मुसलसल राब्ते में थे। तो एक तो इनका ये इतराफ़ जो है, ये भी एक तरह से उनका इतराफ़ जुर्म है कि इन्होंने ना सिर्फ अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया, बल्कि इन्होंने मुजरमान की पुश्तपनाही भी की। इस पर भी इनके ख़िलाफ़ फ़ौजदारी का मुकदमा बनना चाहिए। आपके इल्म में है ना कि वो मुख्तलिफ़ लोगों की, मियाँ असलम इकबाल, हमाद अज़हर और इसी तरह मुराद सईद या दीगर लोग, इनकी गिरफ़्तारी के लिए जितनी बार भी कोशिश की गई, तो अचानक पुलिस के पहुंचने से चंद मिनट पहले ये लोग वहां से मफरूर हो जाते थे। तो आखिर ये कैसे मुमकिन था कि जी ये इनको फौरी पता चल जाता था। मैंने उस वक़्त भी एक वीलॉग किया था जिसमें मैंने कहा था कि असल में ये जो कार्रवाई करने वाले हैं ना, जिन्होंने इन लोगों को पकड़ना है, इनको इंसाफ के कटहरे में ला के खड़ा करना है, इनके खिलाफ कार्रवाई करनी है, उन लोगों में चेकिंग कर ली जाए, वहाँ पे पहले ऑपरेशन कर लिया जाए कि कौन है जो इनका सहूलतकार है, इनकी पुश्तपनाही कर रहा है। तो सर वो पुश्तपनाही करने वाले भी सामने आ गए। तो ये भी इनका एक इतराफ़ है। और इसके साथ साथ इन्होंने ये बताया कि तहरीके इंसाफ के जो आला तरीन रहनुमा हैं, उनके साथ इन्होंने 11 फरवरी को, यानी कि इलेक्शन के बाद, लाहौर में खुफिया मुलाकात की है। अब मुलाकात किससे की है, क्योंकि इन्होंने नाम नहीं बताया, लेकिन कुछ ख़बरें गर्दिश करती रही हैं कि इन्होंने मुबैना तौर पे तहरीके इंसाफ के अहम रहनुमा और वज़ीर आला पंजाब के लिए, जिनको इन्होंने बतौर उम्मीदवार नामज़द किया है, मियाँ असलम इकबाल साहब, उनके साथ इनकी मुलाकात हुई है। वैसे मियाँ असलम इकबाल साहब के साथ इनकी बड़ी दोस्ती भी थी। और मियाँ असलम इकबाल साहब जो हैं वो मुख्तलिफ़ निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ के जो हैं वो बेनामी ऑनर भी हैं। ये भी ख़बरें जो हैं वो गर्दिश कर रही थी। और मुख्तलिफ़ हाउसिंग सोसाइटीज़ के साथ जनाब लियाकत चट्ठा साहब के बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। इवन के इनकी तो रिश्तेदारियां भी हैं ना, बेटा इनके बेटे की आई थिंक शादी हुई है वहाँ पे।
ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک ہیں جو ان کے گھر. تو یہ ساری جو کہانی ہے اس نے یہ ثابت کر دیا کہ اس پورے ڈرامے کے پیچھے عمران خان اور پروجیکٹ عمران خان ہے، کیونکہ انہوں نے پاکستان کے نظام کو دنیا کے سامنے جو ہے وہ ایک کرپٹ نظام کے طور پہ جو ہے وہ پیش کرنا ہے. اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ عمران خان کو لوگوں نے مسترد کر دیا ہے. عمران خان کو وہ مینڈیٹ نہیں مل سکا جس کی پروجیکٹ عمران والے جو ہے وہ خواہش کرتے تھے، اور ان کا خیال تھا کہ عمران خان کو مسلط ہونا چاہیے، لیکن عمران خان مسلط بھی نہیں ہوا بلکہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے. ایک تو اس سازش کے پیچھے عمران خان، اور دوسرا آپ اندازہ لگائیں کہ عمران خان کی طرف سے آئی ایم ایف کو خط لکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اچھا، کیوں خط لکھا جائے گا؟ خط اس لیے لکھا جائے گا کہ جی آئی ایم ایف اور حکومت پاکستان کے مابین جو اگلے چند ماہ کے دوران، بلکہ میرا خیال ہے کہ اگلے ماہ مارچ میں شاید یہ ملاقات ہونی ہے، کیونکہ ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا، آئی ایم ایف کا پروگرام لینا پڑے گا، پھر اس کے بعد پاکستان جو ہے وہ سروائیو کر سکتا ہے. لیکن چونکہ ان کی دشمنی پاکستان کے ساتھ ہے، عمران خان اور تحریک انصاف والوں کی اور عمران خان کے فالورز جو ہیں ان کی دشمنی پاکستان کے ساتھ ہے، تو لہٰذا یہ پاکستان سے اپنی دشمنی نکالیں گے کہ آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے اور پاکستان کی شکایت لگائیں گے اور ان سے کہیں گے کہ جی پاکستان کے ساتھ آپ ڈیل نہ کریں. آپ اندازہ لگائیں کہ کوئی بھی شخص، ایون کہ آپ ذرا اپنے آپ کو جو ہے وہ آئینے کے سامنے کھڑا کریں اور سوچئے گا کہ اگر آپ کی جیب میں پیسے ہیں اور آپ کے گھر میں کوئی بھی کسی قسم کی مجبوری ہے، تو کیا آپ کسی کے پاس جو ہے وہ جائیں گے کہ جی مجھے قرض چاہیے اور مجھ پہ یہ مصیبت آن پڑی ہے؟ ہرگز بھی کوئی نہیں جائے گا. کوئی کسی کے پاس قرض کے لیے جاتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ کسی کے پاس قرض کے لیے جاتے ہیں، اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، تو آپ کی عزت نفس جو ہے وہ مر جاتی ہے. آپ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو آپ کی جو غیرت ہے نا وہ زندہ نہیں رہتی. بامجبوری آپ کو قرض کے لیے کسی سے رابطہ کرنا پڑتا ہے. اسی طرح جب آپ نے ملک کو چلانا ہوتا ہے تو ریاست کو، امور مملکت کو، اداروں کو چلانے کے لیے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے. تو پیسہ آپ کے خزانے میں نہیں ہے تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ یعنی کہ آپ کو جو فنانشل انسٹیٹیوشنز ہیں، ادارے جو ہیں، جو فنڈز وغیرہ رکھنے والے، آئی ایم ایف ہو گیا، ورلڈ بینک ہو گیا، ایشین ڈیولپمنٹ بینک جو ہو گیا، ان کے پاس جانا پڑتا ہے، ان سے پروگرام لینا پڑتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ اپنی کفایت شعاری کی پالیسی اپناتے ہیں، آپ اپنی سیونگز بڑھاتے ہیں، آپ اپنی انکم بڑھاتے ہیں، تاکہ آپ کو جو فرسٹ ریلیف چاہیے وہ بھی مل جائے اور آپ ٹائملی جو ہے ان تمام چیزوں کو ریکور کر کے اس پروگرام سے نکل بھی جائیں. پاکستان نے اس سے پہلے آئی ایم ایف کے پروگرام جو ہے وہ کمپلیٹ کیا. میاں نواز شریف کے دور حکومت میں آئی ایم ایف سے چھٹکارا حاصل کر لیا گیا اور اس کا اعلان کر دیا گیا، لیکن عمران خان کے دور حکومت میں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا. عمران خان کے جانے کے بعد بھی پی ڈی ایم کی حکومت کو آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا اور بامجبوری جانا پڑا. آج بھی جو صورتحال ہے وہ اس چیز کی متقاضی ہے کہ آنے والی حکومت کو اپنے جو معاشی معاملات ہیں ان کو بہتر کرنے کے لیے فوری طور پہ آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا. وہ جو دوست ممالک ہیں جنہوں نے پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنی ہے وہ آئے گی انویسٹمنٹ، لیکن ہمیں تو ابھی فوری طور پہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، اپنا فوری مدد کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر آپ نے سروائیو کرنا ہے تو پیسہ چاہیے ہوگا، تو لہٰذا بامجبوری جانا پڑے گا. لیکن عمران خان کو پتہ ہے کہ یہ جائیں گے تو لہٰذا وہ شرارت کرنے سے باز نہیں آئیں گے، کیونکہ وہ پاکستان سے محبت کرنے والے نہیں ہیں. میں یہ سوال اپنے سوشل میڈیا کے جو دوست ہیں جو تحریک انصاف کے اس کلٹ کا شکار ہو چکے ہیں ان کے سامنے بھی رکھتا ہوں. میں تحریک انصاف کی سپورٹ کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے سامنے بھی سوال رکھتا ہوں کہ آپ ضرور غور کریں کہ کون ہے جو پاکستان سے محبت کرنے والا ہے. کیا اس قسم کے اقدامات جو ہیں وہ آپ کو، آپ کے ملک کی محبت کو عیاں کرتے ہیں یا ملک سے نفرت کو بیان کرتے ہیں؟ اس پہ ضرور غور کیجئے گا. اور اس کے علاوہ جناب یہ جو پنڈورا باکس کھلا ہے الیکشن کے حوالے سے، وہ بھی بڑا موسیقہ خیز قسم کا ہے کہ تحریک انصاف والوں نے
اب ایک بار پھر انٹرا پارٹی انتخابات کروانے کا فیصلہ کیا ہے اور 3 مارچ کو انٹرا پارٹی انتخابات ہونے جا رہے ہیں. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اب کی بار بیرسٹر گوہر صاحب نامزد نہیں ہوئے. دیکھیں نا, جتنی بار انٹرا پارٹی انتخابات اناؤنس ہوئے اتنی بار ہی بندہ بھی بدل گیا. اب بیرسٹر گوہر کی بجائے جناب بیرسٹر علی ظفر صاحب جو ہیں وہ پارٹی کے چیئرمین کے امیدوار ہوں گے, جبکہ سیکٹری کے امیدوار جو ہیں وہ عمر ایوب خان ہی ہوں گے. اس سے پہلے بیرسٹر گوہر صاحب ہوا کرتے تھے, وہ امیدوار تھے, لیکن اب جناب علی ظفر صاحب. اب دیکھیں کہ علی ظفر صاحب الیکٹ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, کیونکہ اکبر ایس بابر صاحب نے اس کے خلاف الیکشن کمیشن سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اور دوسرا معاملہ یہ ہے کہ تحریک انصاف نے جو ایک طریقہ کار طے کیا ہے اپنے آئین میں, کیا وہ اس طریقہ کار کو اڈاپٹ کرتے ہیں؟ اور تحریک انصاف کی اس وقت جو پوزیشن ہے, قانونی پوزیشن, وہ کیا ہے؟ کیا تحریک انصاف وہ 6 لاکھ لوگوں کی فہرست جاری کرے گی؟ کیا تحریک انصاف اسی طرح جو ہے وہ کاغذات نامزدگی جو ہے وہ لے گی, سکروٹنی کرے گی, لسٹیں جاری کرے گی, ووٹنگ کا پروسیس ہوگا, تو پھر الیکشن جو ہے وہ شاید تسلیم کر لیا جائے. لیکن اگر تحریک انصاف نے پہلے کی طرح کا الیکشن کرنا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ الیکشن بھی شاید پھر تسلیم نہ کیے جائیں, اور الیکشن تسلیم نہیں ہوگا تو تحریک انصاف کو پھر فائدہ بھی نہیں ہوگا. اور ویسے بھی اب آپ دیکھیں نا کہ تحریک انصاف الیکشن تو اس لیے کروا رہی ہے کہ تحریک انصاف کو ایک تو ان کی قانونی حیثیت جو ہے وہ زیادہ مستحکم ہو جائے, اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو مخصوص جو نشستیں ہیں, اسپیشل سیٹس ہیں قومی اسمبلی کی یا دیگر صوبائی اسمبلیز کی, وہاں پہ ان کو وہ سیٹس الاٹ ہو جائیں. تو اب یہ الیکشن کرواتے ہیں تو اندازہ بعد میں ہوگا, لیکن فی الوقت تو ان کی پوزیشن یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے سنی اتحاد کونسل کو بلانگ کرتے ہیں, یہ سب اس میں شامل ہو چکے ہیں, یہ سارے کے سارے اس کا حصہ بن چکے ہیں. اور اب مخصوص نشستوں کے لیے درخواست الیکشن کمیشن کے پاس ہے. الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں کے نوٹیفکیشن جاری کر دیے ہیں. پنجاب میں مسلم لیگ نون کو 36 خواتین کی نشستیں الاٹ کر دی گئی ہیں, اسی طرح پیپلز پارٹی کو 3 اور کاف لیگ کو 2 اور آئی پی پی کو 1 نشست جو ہے وہ دی گئی ہے. مجموعی طور پہ 42 خواتین کے نوٹیفکیشن جاری کیے گئے ہیں, اور اقلیتوں کی جو 5 نشستیں ہیں ان کے بھی نوٹیفکیشن جاری کر دیے گئے ہیں. پنجاب میں خواتین کی 66 اسپیشل سیٹس ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 24 سیٹس پر ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا, یہ خالی چھوڑ دیے گئے ہیں, یہ فیصلہ نہیں کیا گیا اس پہ. اور اسی طرح جو اقلیت کی نشستیں ہیں وہ بھی 3 خالی ہیں. تو پھر مطلب یہ ہوا کہ یہ جو 3 اور 24 یہ 27 جو اسپیشل سیٹس ہیں یہ آزاد امیدواران کے کھاتے میں جائیں گی. اب سوال یہاں پہ یہ ہے کہ جب لسٹ ہی کوئی جمع نہیں کروائی گی تو وہ نوٹیفکیشن کیسے جاری کر دیا جاتا؟ اور یہ میرا خیال ہے کہ پاکستان میں پہلی بار ایسے ہو رہا ہے کہ الیکشن ہو چکا, رزلٹس آ چکے, اور اس کے بعد اب کہا جا رہا ہے جی ہم لسٹ دینا چاہ رہے ہیں. تو کیا یہ لسٹ ایکسیپٹ کی جا سکتی یا نہیں کی جا سکتی, یہ بھی ایک سوال ہے. لیکن ان تمام سوالوں کے جو جوابات ہیں وہ دینے ہیں الیکشن کمیشن نے. الیکشن کمیشن اگر تو یہ سیٹس الاٹ کر دیتا ہے پھر تو معاملہ یہیں ختم ہو جائے گا, لیکن اگر الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں دیتا تو پھر الٹیمیٹلی یہ جو معاملہ ہے وہ چلا جائے گا سپریم کورٹ میں, اور سپریم کورٹ کو اس پہ جو ہے وہ فیصلہ کرنا پڑے گا. ویسے مجھے لگتا ہے کہ شاید اس پہ سنی اتحاد کونسل سمجھیں یا تحریک انصاف سمجھیں یا آزاد سمجھیں, ان کو شاید میرے خیال کے مطابق ریلیف مل جائے گا. لیکن ایک اور بڑی ایسی جگہ ہے یا ایسا ایک ادارہ ہے جہاں سے تحریک انصاف کو اب بھگانے کا فیصلہ ہو چکا ہے. میرا خیال ہے بہت سارے دوست سمجھ چکے ہوں گے کہ اس وقت پاکستان کے سب سے بڑے گھر میں ایوان صدر میں ایک یوتھیا صدر بیٹھا ہوا ہے, اور وہ مسلسل تحریک انصاف کے ٹائیگر کا کردار ادا کر رہے ہیں. آپ ان کی تقریریں اٹھا کے دیکھ لیں, آپ ان کے مختلف قانونی آئینی معاملات میں ان کی ہڈلز دیکھ لیں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ صدر مملکت کم بلکہ ایک یوتھیا صدر جو ہے وہ زیادہ لگتے ہیں. تو اب جناب موصوف عارف علوی صاحب کو ایوان صدر سے باضابطہ طور پہ بھیجنے کا اصولی فیصلہ کر لیا گیا ہے. ایک تو قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ پنجاب اسمبلی کا تو صبح ہو رہا ہے نا اجلاس, لیکن اس کے بعد قومی اسمبلی کا اجلاس 29 سے پہلے ہو جائے گا.
26 या 28 जो है वो जो तारीखें हैं इन पर गौर किया जा रहा है। तो उसके बाद चूँकि स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और फिर कायदे ऐवान का इंतखाब होना है, लेकिन इसके बाद फौरी तौर पे सदर मुमलिकत का जो है वो इलेक्शन करवाया जाएगा। चूँकि अलवी साहब अपनी आइनी टर्म मुकम्मल कर चुके हैं, इस वक्त वो एक निगरान के तौर पे जो है वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ अंजाम दे रहे हैं। चूँकि आइन के मुताबिक उनके पास ये हक था कि जब तक नया सदर मुंतखब नहीं होता तब तक वो बतौर सदर मुमलिकत अपने फ़राइज़ जारी रखेंगे। तो इन्होंने अपनी मुद्दत मुकम्मल होने के बाद भी अपने फ़राइज़ जो हैं ये जारी रखे हुए हैं। लेकिन अब फैसला हो चुका है कि 8 मार्च को सदर मुमलिकत का इलेक्शन होगा, क्योंकि पूरे मुल्क में जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो कंप्लीट हो चुका है सदर के इलेक्शन के लिए। तो लिहाजा कौमी असम्बली और 4 सूबाई असम्बलियों में अगले सदर मुमलिकत का चुनाव होगा, जिसके लिए हुकूमती जो इत्तेहाद है उसके मुतफ़िका उम्मीदवार जनाब सदर आसफ़ अली ज़रदारी हैं। और अब तक की जो पोजीशन है उसके मुताबिक पंजाब में भी अक्सरियत है, सिंध में भी है, बलूचिस्तान में भी है और कौमी असम्बली में भी है। तो लिहाजा इस पूरे इलेक्टोरल कॉलेज को देखा जाए तो सदर आसफ़ अली ज़रदारी साहब जो हैं वो एक बार फिर सदर मुमलिकत मुंतखब हो सकते हैं और 8 मार्च को उनका इलेक्शन होने की सूरत में, उनका इंतखाब होने की सूरत में वो अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे। और इस तरह से 8 मार्च को पाकिस्तान के मुंतखब ऐवानों से मुकम्मल तौर पे प्रोजेक्ट इमरान खान का ख़ात्मा हो जाएगा। बाकी अदारों में कब ख़ात्मा होता है ये वक्त ही बताएगा, क्योंकि सर तमाम अदारों में आज भी मोहब्बत इमरान में मुब्तला लोग जो हैं वो बहुत अहम पोस्टों पे हमें दिखाई देते हैं। देखें कब तक ये सूरत हाल बेहतर होती है, लेकिन उम्मीद रखनी चाहिए कि ये एक अच्छा आगाज़ है और प्रोजेक्ट इमरान जो है वो बहुत जल्द अपने मंतकी अंजाम को पहुँच जाएगा। अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़।